انہوں نے کہا کہ ایک کیس میں بیل ملتی ہے، دوسرے کیس میں گرفتاری ہو جاتی ہے، جس طرح سے آج کل کیسز کیے جا رہے ہیں تو عدالت اس طرح سے پابند کر سکتی ہے کہ اگر ایک کیس میں بیل دی جاتی ہے تو دوسرے کیس میں یہ ضرور کہا جائے کہ عدالت کو انفارم کیا جائے اگلی گرفتاری سے قبل۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرفان قادر صاحب۔ عرفان قادر، آپ بتائیں گا کہ آج سزا معطل کر دی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے کیسز میں جہاں سزا 3 سال تھی تو یوزلی سسپینشن جو ہے ہو جایا کرتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس لیے بالکل درست ہے۔ انہوں نے ایک پریکٹس جو ہے عدالتوں کی اس طرح کے معاملات میں، اور جو ڈسکریشن کا وہ استعمال کرتے ہیں اپنی ثوابدید کا، تو اسی طرح انہوں نے استعمال کیا اور ایک ٹھیک فیصلہ ہے۔ اچھا عرفان قادر صاحب، دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے، کسی دوسرے کیس میں پھر گرفتاری ہو جاتی ہے، مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی عدالت کو کچھ تنبیہ کرنی چاہیے یا کچھ ریمارکس دینے چاہیے؟ ہاں، عدالت کو سارے فیکٹس دیکھنے ہوں گے نا۔ یہ تو نہیں کہ عدالت کیا کہ جو کہ پہلے سیاستدانوں کے خلاف اس کیسز بنائے گئے سارے غلط، تو کئی دفعہ یہ تو پہلے اس نتیجے پہ تو پہنچنا ہوگا نا یہ کیس صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جو بہت سارے کیسز بنے ہیں وہ صحیح ہیں، فیکچولی صحیح ہیں، تو وہاں پہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ چونکہ سیاستدان انوالوڈ ہے اس لیے سارے کیسز میں چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ تو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا عدالت کو۔ ایک اومنی بس آرڈر تو عدالت نہیں کر سکتی نا اس طرح سے۔ صحیح۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کل کا جو محفوظ فیصلہ تھا، مختصر فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے، ڈیٹیل میں فیصلہ بالکل ایسا ہی ہوگا جو مختصر فیصلے میں سنایا گیا ہے، یا کچھ اس میں مزید چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں؟ خیال ہے وہ ڈیفینیٹلی کیس کی میرٹس کو تو ٹچ نہیں کریں گے نا۔ جو کنوکشن ہے اس کے بارے میں تو ہیئرنگ ہوگی بعد میں۔ یہ تو ایک یعنی بادی و نظر میں چونکہ افینس جو ہے وہ اس طرح سے 3 سال سزا تھی، تو وہ ایسی نظیریں ہیں جہاں پہ کہ انہوں نے اس طرح کے میٹرز میں سسپینشن کی ہے، تو ان کو کوٹ کر کے سسپینڈ کر دیں گے وہ، جو کہ انہوں نے کر بھی دیا۔ تو یہ فیصلہ ہوگا، میرٹس کو بالکل نہیں ٹچ کریں گے فی الحال جب تک کہ مین اپیل کی ہیئرنگ نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس جس میں آج سزا معطل کی گئی ہے، اس کیس کو یہاں پر روکا جائے گا یا اس اوپر نہیں، توشہ خانہ کیس کے میرٹس کو میں نے کہا ہے نا کہ وہ نہیں ٹچ کریں گے، نہیں ٹچ کریں گے۔ وہ تو اس بات پہ کریں گے کہ چونکہ وہ انہوں نے سسپینشن موو کیا ہے لہذا سزا کم ہے، اور اس طرح کی نظیریں ہیں، پریسیڈنٹس ہیں، تو ان کو بیس کرتے ہوئے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، جو کہ طریقہ بھی یہی ہے، ہمیشہ ہائی کورٹ کرتی ہے۔ جی اچھا، بالکل سزا معطل ہوئی ہے، کیس ابھی آگے چلے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آج کی اس فیصلے کے بعد ان کو رہائی مل سکے گی یا کسی دوسرے کیس میں بھی ان کو دوبارہ سے اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو اگر دوسرے کیس میں اریسٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ تو اگر اریسٹ ہوئے دوسرے کیس میں تو آبویسلی اس کیس کے فیصلے کا اطلاق دوسرے کیس پہ تو نہیں ہوگا نا۔ جی عرفان قادر صاحب ہم سے گفتگو کریں تو عرفان قادر صاحب، جس طرح سے کل اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا اور مختلف چیزیں سیاسی حلقوں میں بھی گفتگو کی جا رہی تھی اس کیس کو لے کر کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کو رہائی مل جائے گی، اس کی سیاست پر بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہیں، مرتب ہونے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے میرٹ پر جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہے؟ ہمارا اس وقت رابطہ بحال نہیں ہے، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو بتائیں کہ اہم خبر سے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطل کر دی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مختصر فیصلہ سنایا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کل مختصر فیصلہ سنایا گیا تھا اور سنانے کے لیے 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور آج تقریباً 1 بجے مختصر فیصلے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مختصر فیصلہ سنایا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب سید نے۔ جی ثاقب، کیا تفصیلات ہیں مزید؟
اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطل کر دی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مختصر فیصلہ سنایا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کی درخواست منظور کر لی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اہم فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطل کر دی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مختصر فیصلہ سنایا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔